الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. عزیز طلبہ، آج جو موضوع مجھے ادھورا رہ گیا تھا اس کا پارٹ 1 میں نے 2 جون کو بیان کیا اور آج 3 جون کو میں بقیہ ٹاپک کو پورا کرنے جا رہا ہوں، جس میں میں نے آپ کو ایک چارٹ بنانے کے لیے جس میں فعل ثلاثی مجرد کے 3 بابوں کو بیان کرنے کے لیے جو نقشہ بنایا تھا، باقی 3 رہ گئے تھے، انہیں پورا کرنے جا رہا ہوں۔ تو یہ چارٹ ویسا ہی بنے گا جیسے ہم نے اس کے اوپر سے ایک لکیر اور ڈالی اور یہاں اسم باب لکھا، اسم الباب۔ یہاں ہم نے اس کو، یہ باب اول تھا، یہاں الباب الاول اور یہاں ہم نے کیا تھا پہلا باب، ہم نے لکھا تھا فاتحہ۔ یہ ماضی ہے اور یہ مضارع کے لیے ہے، اور پھر یہ وزن فعل ہے۔ تھوڑا سا اس کو بڑھاتے ہیں تاکہ جگہ کھلی ہو جائے۔ یہاں ہم وزن لکھیں گے، جسے میں نے میٹر کا نام دیا تھا، بٹے کا نام دیا تھا۔ تو یہاں پہلا باب جو لکھا تھا، یہاں کیفیت لکھنی ہے، کیفیت۔ تو یہاں مضارع جو ہے، اب فتح، اس کا وزن جو ہے اس فعل، اور مضارع کے لیے اس کا وزن ہوگا یفعل۔ اب یہ میٹر ہے، اس لیے ہمیں تول کے یہ دینا ہے فتحن سے، مصدر اس کا فتحن تھا۔ اب فتح مضارع ہوگا اس کا یفتح، یفعل، یفتح۔ اب دیکھیے تول کر ہم نے دے دیا، اس کا مطلب یہ ہے، کل بھی میں نے لکھا تھا، اس کا ماضی جو ہے وہ اور مضارع دونوں کے ان کلمے جو ہیں مفتول عین ہیں۔ ماضی مضارع مفتول عین، یعنی فتح لگا ہے اس کے اوپر۔ پھر دوسرا باب میں نے لکھا تھا، یہاں میں نے دوسرا باب لیا تھا، قال نصر ینصر، الباب الثانی، الباب الثانی، یعنی دوسرا باب۔ اور یہ میں نے کیا تھا نصر ینصر باب ہے، اور وزن کیا ہے؟ نصر فعل، نصر ینصر یفعل،
او لو. اب آپ اس کو اسے تول کے یہ باب بنائیں ماضی اور مضارع کا. تو یہاں نصر ینصر. اب یہاں دیکھیے آپ, یہاں اس کا عین کلمہ جو ہے وہ مفتول عین ہے, اور اس کا مضارع جو ہے وہ مضموم العین ہے. ماضی مفتول عین, فتح لگا ہوا ہے, زبر لگی ہوئی ہے, اور مضارع مضارع مضموم العین, یعنی ضمہ لگا, پیش لگا ہے اس کے اوپر. ہو گئے دو جو کل بیان کیے ہیں. الباب الثالث تو یہاں میں نے تیسرا دیا تھا آپ کو, حاسب یحسب, میں نے کہا سامعہ دیا تھا, سامع یسمع. تو یہاں سامع فاعل, یہ وزن ہے اس کا, فاعل یفعل, تو اس سے تول کے دے دیں گے سامع, یہ باب ہوا. سامع یسمع, اب یہاں دیکھیے ان کلمے کی حرکت جو ہے, یعنی ماضی میں کیا ہے, ماضی مکسور العین, اور مضارع مفتول عین. اب ہمیں آج کے سبق کی طرف جو باقی باب رہ گئے تھے ان کو بتانا. الباب الرابع, الباب الرابع. تو ہم نے بتایا ضرب, یہ ضرب, فعل, یفعل, اسے تول کے اس کو دے دیں گے یفعل. ضرب یضرب, یضرب, یہ مضارع. اب یہاں دیکھنا ماضی کیا ہے, مفتول عین, اور مضارع کے مکسور العین. ماضی مفتول عین, اور مضارع مکسور العین. اب 5ویں باب پہ جائیں گے. الباب الخامس,
الباب الخامس كرم فأولى كرم يكرم فأولى يفعل. یہاں دیکھنا ماضی و مضارع دونوں مضموم العین ہیں. ماضی و مضارع دونوں مضموم العین. اور چھٹا باب ہے اب لاسٹ والا فعل ثلاثی سے 3 حرفی فعل سے 6 ہی باب کل ہیں. سیدھی سی لکیر ڈالیں ٹھیک نہیں رہتا ہے. سیدھی سی. الباب السادس الباب السادس الباب السادس حاسب فول کے دن ہے. فاعل وزن ہے اس کے. لا ماضی مضارع. يفعل حاسب مضارع يحسب. اب یہاں دیکھیں کہ ماضی و مضارع دونوں ہیں مکسور العین. یہاں تھے مضموم العین اور یہاں مکسور العین. ماضی مضارع دونوں مکسور العین ہیں. مکسور العین. اب آپ کو یہ فعل ثلاثی جو ہے المجرد خالص 3 حرفی فعل یہ آپ کے چیپٹر میں آپ کے سلیبس میں دیا ہوا ہے. اس چیپٹر کو ہم نے پڑھا اور اس کو پڑھنے سے ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے. میں نے کل بھی کہا کہ بعض فعل ثلاثی ہوتے ہیں اور بعض رباعی اور بعض خماسی 4 حرفی اور 5 حرفی بھی ہو سکتے ہیں جن میں کوئی حرف زائد نہیں ہو. اس کے مادے کے اندر 3 حرف اصلی ہوتا ہے اس لیے سے ثلاثی کہتے ہیں 3 کو. فعل ثلاثی یعنی 3 حرفی فعل. تو اب یہ 6 باب ہوئے. ان 6 بابوں کو جو ہے مضارع اور ماضی کے ان کلمے کی حرکات کا جو اختلاف ہے ان کے وجہ سے یہ وجود میں آ چکے ہیں. اور اب لغت کی کتابوں میں یہ جو ہے جو لفظ جس باب میں پڑھتا ہوگا گروپنگ ہو گئی ہے فعل ثلاثی کی. تو بہت سارے الفاظ جو ہیں وہ ضرب یضرب سے آتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے دوسرا باب نصر ینصر سے اور تیسرا باب جو ہے کاروما یا سمع یسمع سے. اور ان 3 بابوں سے زیادہ فعل ثلاثی کے باقی الفاظ آتے ہیں. تو فعل ثلاثی میں
آنے کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان سے تلفظ جو ماضی اور مضارع کا اسے کر لے سکتے ہیں. جیسے ہمیں کہا جاتا ہے کہ یہ غسل ایک لفظ ہے، یہ فعل ہے، غسل ہے مصدر اور یہ غسلہ ہے اس کا ماضی. اور لغت کی کتابوں میں یہ دیا ہوتا ہے کہ وہاں اس کو لکھا گیا ہوتا ہے زاد، یعنی یہ باب ضربہ سے ہے. لغت کی کتابوں میں یہ ڈکشنری جو ہوتی ہے عربک کی، تو اس میں یہ دیا ہوتا ہے کہ یہ غسلہ جو ہے ذات سے ہے. لیکن ماڈرن جو ہے آج کل کی نئی لغت کی کتابوں میں جب ان کو مضارع دکھانا ہوتا ہے تو اب آپ کو یہ تو ماضی تھا، لیکن مضارع جو ہے یہ ہمیں خود سمجھ میں آئے گا کہ مضارع را سے ہم را کو ہم یعنی این کلمے کو ہم کثرت دیتے ہیں، ضربہ فضاربہ یضربو. لیکن لغت کی کتابوں نے اسے بہت سیل کر دیا ہے، جدید لغت کی کتابوں نے، جن میں یہ لکھا گیا ہوتا ہے سیدھے سے وہاں غسلہ ہوگا، غسلہ، اور مضارع کے لیے انہوں نے باب لکھا ہوتا ہے کہ یہ ایسے ہے کہ اس کو نیچے زیر ہے، یعنی مضارع کے اندر پھر غسلہ یا غسلو، یعنی پھر یہ سمجھ میں آیا کہ یہ ضربہ یضربو سے ہے. تو ایسے ہی باقی ابواب کے متعلق بھی ایسے ہی سمجھایا گیا ہے. اب اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ کوئی لفظ کسی باب میں پڑھ جانے سے اس کے ماضی، مضارع اور امر کے جو جتنے بھی صیغے ہیں ان کا تلفظ کرنا ہمیں سہل ہو جاتا ہے اور صحیح ہو جاتا ہے. اس لیے ان کو ان 6 ابوابوں میں تقسیم کر کے تو یہ ہوتے ہیں اپنے اختلاف کی وجہ سے جو ان کلمے کی حرکات ہیں، لیکن یہ جاننا اس لیے ضروری ہے تاکہ ہمارا تلفظ صحیح ہو جائے. تو آج کا یہ سبق ہے آپ کو تو پورا ہو گیا، لیکن اب آپ پوچھیں گے کہ ہمیں ایگزام کے اندر وہاں کیسے سوال ہوگا. تو ایگزام میں آپ کو یہ سوال ہوگا کہ فعل ثلاثی مجرد کے کوئی سے 2 باب لکھیے یا کوئی 3 باب لکھیے یا سب ابواب کو بیان کیجیے مثالوں کے ساتھ. تو 5 نمبر کا یہ پورا سوال ہے. تو اس میں آپ لکھیں گے فعل ثلاثی 3 حرفی فعل کو کہتے ہیں. فعل ثلاثی المجرد جب دیا ہوگا ادھر تو آپ خود لکھیں گے کہ الفعل ثلاثی مجرد وہ فعل جس کے مادے کے اندر 3 حروف اصلی ہوں. تو جیسے یہاں ہے کہ اس کو فائے کلمہ فا تا ہا فا آ لا، تو فعلا یہ وزن ہے، یہ بٹا ہے، اور بٹے سے ہم نے ایسے اس کو سب ابواب کو تول کے دے دیا ہے. تو آپ کو ایسے ہی ہوگا. آپ اگر وہاں دیے گئے ہوں کہ آپ 4 باب لکھیے، 3 باب لکھیے، تو آپ اتنے یا سب ابواب لکھیے تو سب آپ لکھ سکتے ہیں. 5 نمبر مل جائیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. وما علینا الا البلاغ.